السلام علیکم۔ سامان تجارت سے لدا ہوا ایک بحری جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ سفر بڑی تیز رفتاری اور خیر خیریت سے گزر رہا تھا۔ تمام تاجر بہت خوش تھے اور آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ چند ایک بوڑھے تاجر سو رہے تھے تو کچھ من چلے جہاز کے تختے پر سمندر کے نظارے سے معزوز ہو رہے تھے۔ جہاز کا کپتان بڑی مہارت سے جہاز کو اپنی منزل مقصود کی طرف سدھارے ہوئے تھا۔ موسم بھی نہایت خوشگوار تھا، لیکن اچانک موسم نے انگڑائی لی اور کالے بادلوں کے ساتھ ساتھ ہوا چلنے لگی۔ ہوا کی رفتار بڑھتی ہی چلی گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے جہاز الٹنے لگا۔ تمام تاجروں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا، لہٰذا اس میں موجود تاجر اس سے بچنے کی تراکیب کے بارے سوچ بچار میں لگ گئے۔ اسی اثنا میں جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز کو ڈوبنے اور سامان تجارت کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بوجھ کو ہلکا کیا جائے، لہٰذا اس مقصد کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرنا پڑے گا۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیتے ہیں۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی نوجوان تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان ہی کیوں؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ میں اپنے حصے کا مال پھینکنے کے لیے راضی ہوں، آپ لوگ بھی تعاون کریں۔ کسی ایک کو سارا نقصان پہنچانے کی بجائے مل کر اس مصیبت کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن تاجروں نے اس بیچارے کی ایک نہ سنی، بلکہ طیش میں آ کر انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا تاکہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ جان چھوٹ جائے۔ سمندر میں جاتے ہی اسے اپنا قیمتی سامان تو بھول گیا اور اپنی جان کو بچانے کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں، کبھی ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتی تو کبھی اس کو دھکیل کر دور لے جاتی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور بے بسی کے عالم میں بے سدھ ہو گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسے جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ وہ کافی دیر تک ساکت پڑا رہا، آہستہ آہستہ اس کے جسم میں جان آئی تو اٹھ بیٹھا۔ حیرانگی کے عالم میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن دور دور تک انسان تو کیا کوئی جانور بھی نظر نہ آیا۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ اس کے ساتھ جو بیتی وہ تو نہایت تکلیف دہ عمل تھا، لیکن جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی اور رہنے لگا۔ اگلے روز اس سے کچھ خرگوش بھی نظر آئے، ان کا شکار کر کے اور سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اچانک ایک آگ کا انگارہ اڑا اور جھونپڑی کے ساتھ پڑی گھاس پر جا پڑا اور اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ مسلسل کوشش کے باوجود آگ پر قابو نہ پا سکا اور گھاس پھوس سے بنی چھوٹی سی جھونپڑی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس نے بے صبری کے عالم میں اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیے اور زور زور سے پکارنا شروع کیا۔ ساتھی تاجروں سے ذلیل کروایا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا،
میرا سارا سامان غرق ہو گیا، میں کنگال ہو گیا، میں دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، یہ بھی ختم ہو گئی۔ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ یہ شکوہ کرتے کرتے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور چند لوگ اتر کر اس کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ لوگ اس کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ وہ اسے لینے آئے ہیں، لہٰذا جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے نوجوان تاجر حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جس سے بچانا چاہیے، جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی کشتی کا رخ اس جزیرے کی طرف موڑ دیا اور ہمارا شک سچ ثابت ہوا کہ تم یہاں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو اس کشتی کے ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں مال تجارت سمیت سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا تھا۔ وہ جہاز تیز ہوا کا مقابلہ نہ کر سکا اور ڈوب گیا۔ نہ لوگ بچے، نہ ہی سامان تجارت، اور نہ ہی اتنے بڑے جہاز کا نام و نشان۔ اس جہاز میں سے بچے ہو تو صرف تمہیں سمندر میں پھینکنے والے خود سمندر کی نظر ہو گئے، لیکن قدرت نے تمہیں اتنے وسیع و عریض اور گہرے سمندر سے بچا لیا۔ یہ سنتے ہی سارے گلے شکوے بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور گلے شکوے کی بجائے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔